نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم ہماری طرف ایک خط کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور اس میں ہمیں دنیا کے سفر سے موت تک اور موت کے بعد برزخی زمانہ الی یوم القیامہ، قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد یا جنت یا جہنم، یعنی ہمیں ہر جگہ کی رہنمائی فراہم کر رہا ہے. جیسا کہ ہم نے 7 پاروں کا اجمالی خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے، آج 8واں پارہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ جو ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ مشرکین جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات دکھا بھی دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ کر کے ان سے گفتگو بھی کر لیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ آپ ان کی مخالفت اور استہزاء اور انکار سے ہرگز پریشان نہ ہو. ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنسی، یعنی انسان کی صورت میں اور جن کی صورت میں، انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے. باقی آپ علیہ السلام کے نبوت کے اسبات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو متعدد ہم نے معجزات سے نوازا، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. لہذا اس معجزہ کو دیکھنے سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں یہ. اور اے نبی آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل رہتے ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں، تو آپ علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے یہ لوگ دنیا دار دور کر دیں گے. یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ بھی ہے. مغربی جمہوریت جو رد کی جائے گی وہ اسی مسئلے کے تحت رد کی جائے گی. اس آیت کریمہ کے اندر مغربی جمہوریت کی نفی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اتنے ووٹ ہو گئے تو یہ کامیاب، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بدماش ہو. یہ اسی لیے تو ہم رسوا ہے. دیکھتے نہیں ہم پر کون لوگ مسلط ہیں، زانی، شرابی، بدماش. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہم پر مسلط ہے. نتیجہ خواہ
کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثریت کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق اکٹھے ہو جائیں جو کتاب و سنت یعنی قرآن اور پیغمبر کے فرمان ان کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ مغربی جمہوریت کو، اور لیا کس کو جائے گا؟ قرآن اور سنت کو۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین اگلے رکوع میں فرما رہے ہیں کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص کی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ مشرکین کے مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ذکر کر دی گئی کہ وہ زمین میں حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کرتے ہیں اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ لیتے ہیں، پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری حماقت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق فرمایا کہ عورت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ اگلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ چوپایوں میں نام و نہاد تقسیم کرتے تھے مشرکین۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو قانون مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان میں سے کسی طرح کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ آج بھی دیکھیں نا، گائے کو مقدس ہی سمجھتے ہیں۔ اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام لیتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت یہ تھی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن بتا رہا۔ اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا جانور کے پیٹ سے، چاہے وہ اونٹنی ہو، گائے ہو یا بکری ہو، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کرائی گئی قرآن کریم کے اندر کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا فرمائے، پھر وہی اللہ ہے جس نے بار، برداری، گوشت، دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے بڑے جانور پیدا فرمائے، اور ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ کو ہے کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے۔ یہ انسانوں کے ذمے نہیں ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد مشہور آیات ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی جن پہ ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ اس پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے
اور اسے دنیا آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف ہرگز نہ دی جائے۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رہے کہ جو اولادیں والدین کو تکلیف دیتی ہیں، آخرت کا عذاب تو جمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے فحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو۔ برائی برائی ہے، اسے بچنے کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اور یہ بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کبھی بھی نہ رکھا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا پورا کیا جائے۔ آٹھویں بات یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا ہو، قریبی ہو یا دشمن ہو، ترازو کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے۔ نویں یہ کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پہ چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور یہ کہ میری نماز، عبادت اور سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں۔ میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ آزمائش ابتلا کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر، نیک اور بد میں فرق کیا جائے۔ سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے، جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام جس کا نام ہے اعراف، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ انسانیت میں بھائی بھائی قرار دیے گئے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم بخشی، اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، پھر اس میں اپنی روح یعنی امر حکم نازل فرمایا اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس قصہ کے ضمن میں شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار اور عیار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، ہر راستے پہ، ہر گلی کوچے پہ، ہر بازار پہ اور ہر گھر کے اندر۔ اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر اور شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغہ سے خطاب فرمایا ہے۔
یعنی یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ 10ویں رکوع میں جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 26 میں بتایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ارشاد خداوندی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ان کے لباس اتروا دیے تھے کہ انہیں ان کا ستر دکھائے۔ 10ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی کبھی مت کرنا، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات سنائے تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ دنیا اور آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب فرمایا گیا کہ شیطان کے وسواس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے، تاکہ انسان ملمہ ساز باتیں سن کر کہیں شیطان سے دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور ایسی مکار لومڑی کی طرح ہے جو اپنے آپ کو خیرخواہ کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا بہت بہترین فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلے 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی اوپر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورا کرنے اور لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ ساتھ عزت اور فضیلت بھی بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات خوب سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے اور اپنے اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی کہ ایک غلط کام خود کرے اور پھر اسی غلط کام کو اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کریں۔ ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات ادا کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے تمہیں منع کر دے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی تردید ہوتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا حقیقت میں کامل مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اہلیت تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، سلمان نے بالکل سچ کہا۔ 8ویں پارے کے 11ویں رکوع اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر کیا جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر و استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد، ایمان و اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروپ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، یعنی جنت میں یا جہنم میں، تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان پھر مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کا سوال رائے گاں جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارہ کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت ہی میں داخل ہونے کی اجازت مرمت فرمائیں گے۔ لیکن یہ ایک زمانہ لگے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ طے بتا ہے 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسا قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ ہو جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے جو 7 زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں۔ یہ ایسی فضا ہے، یعنی ایسی فضا کے اندر تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختیار یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ مختصر ترین ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں مختلف حکمتیں عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام، اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ضرور ہے مگر اندھیر ہرگز نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام تاریخ کے گم شدہ اورات حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنا خط ہماری طرف بھیجا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ میرے بندو،
میں نے تمہیں پیدا تو مٹی سے کیا لیکن مٹی بنا کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے اندر میں نے اپنی روح، اپنا حکم صادر فرمایا ہے، اور پھر میں جہاں بھی ہو تم، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس آپ نے دنیا کے اس مختصر ترین دورانیے کے اندر آپ نے میری دی ہوئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَايَا، جو میں نے ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق چلنا ہے، تاکہ آنے والی جتنی منازل ہیں اور مراحل ہیں، چاہے وہ برزخ یا معاشرہ، ان کے اندر کامیابی کیسے ملے گی کہ یہ مینارہ ہدایت ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یکے بعد دیکھ رہے، جس طرح 2005 میں دیکھیں ایک زبردست زلزلہ آیا، پھر 5 سال گزرنے کے بعد ایک سیلاب آتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے، پھر کورونا آتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے، ہر 5 سال کے بعد، یہ بتلانے کے لیے کہ میری طرف رجوع کرو، راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لَبِسْتَفْتَتُونِ كُلَّ بَابٍ، ہر دروازہ بند ہے، ہر راستہ بند ہے، ایک راستہ اور دروازہ رب فرماتا ہے میں نے کھولا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، ادھر سے آؤ گے کامیابی ہوگی، ادھر ادھر جاؤ گے برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب